بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان سے مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا اور ان سے توقع بھی تھی، اور ان کے اچھے دوست احباب ان کو مشورہ بھی دے رہے تھے، اور اس میں جنرل ساحر شمشاد صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ آپ ارشد شریف صاحب کی والدہ سے ملیں اور انہیں تسلی دیں، ان کو تشفی دیں کہ ادارہ جو ہے نا وہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی مخالفت میں نہیں کھڑا، تاکہ کسی طرح چیزیں تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی شک نہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس بات کو اکنالج بھی کیا، اور کرنا بھی بنتا تھا، کیونکہ ارشد شریف بھائی کی جو والدہ ہے نا، ان کا جو خط ہے باقاعدہ طور پر، جس کو درخواست کہہ لیں، ان کا مطالبہ کہہ لیں، ان کا گریہ کہہ لیں، جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا تھا سو موٹو پر، اس میں نا آرمی کے سینئر افسران شامل ہیں، جنرل باجوہ تک اس کے اندر انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں، اور پھر دیگر کافی سینئر اچھی پوسٹ پر جنرل لیول کے اور کچھ بریگیڈیئر لیول کے یہ افراد انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی فوج کے سربراہ ہے آرمی چیف، اور سربراہ کے اوپر ظاہری بات ہے جب وہ ایک طرف دیکھتا تو پوری فوج دیکھ رہی ہوتی، تو فوج کی کسی معاملے پہ ان کو بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑنا تھا۔ تو وہ ان کے پاس گئے ہیں جی، آرمی چیف ارشد شریف صاحب کی والدہ کے پاس، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑے ہی احترام سے ان سے ملے، قدم بوسی کی، قدم بوسی کا مطلب پینوں کو چوما، اچھا میرا قدم بوسی کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر، ایک شہید بلکہ شہیدوں کی والدہ کے پاس آرمی چیف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے، قاتل جیل کے پیچھے ہوں گے۔ یہ آرمی چیف نے اللہ کو گواہ بنا کر شہیدوں کی ماں ارشد شریف صاحب کی والدہ کو باقاعدہ طور پر تسلی دی ہے، اور والدہ نے بھی کہا ہے بیٹا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ یہ کام کر دیں تو آپ دعاؤں کا شمار بھی نہیں کر سکتے میرے بیٹے کے قاتلوں کو، واقعی اگر آپ سلاخوں کے پیچھے کرتے ہیں تو بہت ہی آسان قدم ہے، بہت اہم سٹیپ ہے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ جن جن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے نا وہ اپنے عہدوں پر نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف لیول کے بندے کی تسلی ہے نا، جو اس ماں کو دے کے جا رہا ہے، جو اس ماں کے ساتھ وعدہ کر کے جا رہا ہے، کم از کم اس وقت تک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اپنے عہدوں پہ نہیں ہوں گے جب تک یہ تفتیش کسی منطقی انجام تک نہ پہنچ جائے۔ اب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ والدہ کو تسلی دی ہے تو کام ڈیفینیٹلی کرنا بھی ہے، اور جن پر الزام ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ہی رضاکارانہ طور پر تفتیش میں شامل کر دیا جائے، حالانکہ اتنا ممکن نہیں کیونکہ ثبوت بھی نہیں ہے نا جن پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، تو رضاکارانہ طور پر ان کو تفتیش میں شامل کر دیا جائے، یا ان کو فی الحال ان کے عہدوں سے جس پوزیشن پہ ان سے ذرا سائڈ پہ کر دیا جائے، تاکہ جے آئی ٹی پوری اس سارے معاملے کا کنکلوژن کر دے کہ کون کون ہے۔ یہ آرمی چیف کے اینڈ سے یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کے بھی ایک نمائندے ہیں، اور ایم آئی کے بھی نمائندے ہیں، اور کہا جا رہا ہے 20 کے بریگیڈیئر لیول تک کے لوگ اس جے آئی ٹی کے اندر شامل ہیں، جس نے کام بھی شروع کر دیا، تو فہم سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے آرمی چیف کی ارشد شریف کے گھر پر ان کی موجودگی کو، ان کی والدہ سے ملاقات کو، ان کی والدہ کو دی گئی تسلی کے حوالے سے اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک سرٹن پولرائزیشن تو آئی بھی ہے نا، ایک گراف تو کب ہوا ہے نا عوام اور ادارے کے بیچ کے اندر، اس کا گراف ایک دم اوپر کی طرف چلا گیا، یعنی آرمی چیف کو اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جے آئی ٹی نے بھی کام شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا سب سے پہلے والدہ اور ان کی اہلیہ کا بیان لیا جائے گا، یعنی آغاز سے ہی آغاز کرنے کا پلان کر لیا، اور امید ہے کہ آج ایک انٹرویو تو جے آئی ٹی اپنا آغاز کر دے گی۔ پھر یہ تمام افراد جے آئی ٹی کے ناموں میں پیپروں میں چلا جائے گا، تو وہ تمام افراد جن کے حوالے سے خدشات، جن کے حوالے سے ایک سرٹن ان رجسٹرڈ ایف آئی آر جو ارشد شریف صاحب کی والدہ نے درج کرائی ہے، ان تمام کا نام آن دا ریکارڈ آ جائے گا کہ جی یہ چیزیں ہیں، تو پھر ان کو پروب کرنا، تفتیش کرنا، یا جو کچھ ہے، یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کی تسلی بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی تسلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کیونکہ میں نے وہ لیٹر پورا پڑھا ہوا ہے، تو انہیں پوری ٹائم لائن میچ کی ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کی والدہ نے، کہ ارشد بھائی نے ہر چیز بتائی ہوئی تھی انہیں، تو یہ اچھی چیز ہے، چیزیں آن دا ریکارڈ ہونے کی جا رہی ہیں۔ اب آج ذرا میں اعظم سوادی میں آخر میں نواز شریف صاحب کی بات کروں گا کہ ان کے پلان کیا ہے جی۔ اعظم سوادی صاحب کو صرف اذیت
تو دی جا رہی ہے، بلکہ اذیت سے بھی نیکسٹ لیول کا کام ہو گیا. ایک 75 سال کا بندہ، 74 سال کا بندہ ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کرتے ہیں، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتے ہیں، پھر ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل کرتے ہیں، اور اتنے غیر معمولی انتظامات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کوئی انڈر ورلڈ ڈان پکڑا گیا، کوئی پابلو ایسکوبار پکڑ لیا، کوئی اور میں کس کس کے نام لوں، ان کو پکڑ لیا گیا. تو بہرحال جس طریقے سے ان کو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اذیت تو فیملی کو ہے، ان کے بچوں کو ہے، یہ سب کچھ تو ہوگی. لیکن ابھی یہ سلسلہ رک نہیں رہا. اب رات کی خبر تھی، اور جہاں رہتے ہیں نا اس جگہ کو گرانے کے حوالے سے بھی اب کام شروع کر دیا گیا ہے. چک شہزاد والا جی نوٹس پہلے جاری ہوئے تھے جب شروع میں انہوں نے سب سے پہلے زبان کھولی تھی ان کے فارم ہاؤس کے حوالے سے. سی ڈی اے نے سیل کر دیا ہے، یا ان کی رہائش گاہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں سے ان کو گرفتار کر کے لے کے گئے تھے، اور گرانے کا سوچ رہے ہیں. یعنی بات نہیں ادھر سٹاپ نہیں ہو رہی، رک نہیں رہی. میرا خیال ہے کہ ادھر بھی آرمی چیف کو توجہ دینی چاہیے. دو بڑے مدعے ہیں سر. تیسرا عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہے نا، یہ دو بڑے مدعے ہیں. اس کو ڈیفینیٹلی آرمی چیف کو ہی کرنا پڑے گا. اور تو ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا ہے، نہیں بھاگ رہا تھا یار یہ بندہ. ٹارچر نا، ایک بندہ کی آزادی کینسل کر دی، ایک بندے کو غیر معمولی طریقے سے 50 سے زیادہ ایف آئی آریں دے دی، ایک بندے کی پاسپورٹ کینسل کر آزادی، ایک بندے نے جب رہا ہو کہ جب بھی گھر آنا ہے اس کا گھر ہی سیل کر دیا. یہ کیا توڑنا چاہ رہے ہیں نا اس بندے کو؟ اچھا اس طرح مجھے نہیں لگتا کچھ ٹوٹتا ہے. اور اس عمر کا بندہ، پھر میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 75 سال کے بندے کو اپنے مستقبل کے خواب نہیں آتے. اس کو اس چیز کا نہیں تھا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی بچپن، اپنی جوانی اور اپنا ایک سرٹن لیول تک سب چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں. بہرحال مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی آگ بھڑکا رہا ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ یہ ڈفرنس بنا رہے پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان. کوئی چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزوں پہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ انگلی طاقتور حلقوں کی طرف جا رہی ہے، یہ طاقتور حلقوں کی طرف جا رہی ہے. تو وہ اس سلسلے میں بھی آرمی چیف کو ایک سٹیپ لینا ہوگا. میں اس پہ تھوڑا ہوپ فلی ہوں. اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھ کی عدالتوں سے بھی یہ سارے کیس ختم ہو کے نا شاید یہ منطقی جائے یا وہاں کام شروع ہو بھی چکا ہے آرمی چیف کی طرف سے، اداروں کی طرف سے. یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہاں ہے کوئی آگ پہ پیٹرول چھڑک رہا ہے. اس طاقت کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاملہ سلجھانے کی بجائے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب جی لندن میں ایکٹیو ہو گئے اور ماحول بنانا شروع کر دیا انہوں نے پاکستان واپسی کا. انہوں نے کہا میرے خلاف جو بھی سب کچھ ہوا ہے نا یہ ایک سازش کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، لوگوں سے اپنے خطاب کرے تھے. انہوں نے کہا ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہمیں زبردستی جلا وطن کیا گیا ہے. ارے بھائی کون سے جلا وطن کیا گیا ہے؟ پاسپورٹ آپ کے پاس تھا، بیماری آپ کو تھی، عدالت آپ گئے، گارنٹی آپ کے بھائی نے دی، آپ اپنی مرضی سے لندن میں ہیں. اس سے پہلے اپنی مرضی سے آپ سعودی عرب میں تھے، آپ نہ ڈیل کرتے. مگر بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی استعمال وہ کر رہے ہیں اپنی جلاوطنی، خود ساختہ جلاوطنی کو اپنی مرضی سے. ابھی تک اسپتال ایڈمٹ نہیں ہوئے. خیر وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، میں کیا ان چیزوں کو بار بولوں، یہ سب کو بڑے اچھے سے پتہ ہے. میری جان بچانے کا حق تو سب کو ہے نا. انہوں نے سمجھا ہوگا میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، ہم نے موٹر وے بنائے، ہم نے بجلی کے گھر بنائے ہیں، یہ سب چیزیں بنائی ہیں. تو 2017 میں ہم وہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں. تو سارا تھا، لیکن انہوں نے ایک اور اپنے عزم کا اظہار بھی کیا، یعنی اپنی خواہش کا اظہار کر لیں یا اپنے عزم کا اظہار کر لیں. انہوں نے کہا بہت جلد عمران خان بھی جیل میں ہوں گے، ان کی گرفتاری کے دن جلدی قریب آ رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے زرداری صاحب نے بھی 4-6 روز پہلے کہا تھا کہ یہ دونوں کی پلاننگ سمجھ آ رہی ہے. زرداری صاحب نے بھی یہ دھمکی دی تھی کیونکہ عمران خان ان دونوں کے خلاف ہی لگے رہتے ہیں ہمیشہ سے. مطلب آئندہ الیکشن میں نا یہ عمران خان صاحب کو اس دور سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بغیر یہ جیت بھی نہیں سکتے. اس کے بغیر ان کا سروائیول نہیں ہے. جیتنا تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. تو ان کے مستقبل کے جو عزائم ہیں نا اس میں عمران خان صاحب اپ کمنگ الیکشن میں کہیں نظر نہیں آ رہے ان کے عزائم کے حوالے سے. بہرحال نواز شریف صاحب ایکٹیو ہیں اور ایک سرٹن ماحول، کیونکہ کل تو آفیشیلی مسلم لیگ نون نے اناؤنس کر دیا کہ ان کی تیاریوں استقبال کے حوالے سے تمام کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، ان کے فیصلے پہ مبنی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو کب پاکستان میں دخول کی اجازت دیتے ہیں. اسمبلیاں توڑیں تو ضمنی انتخاب پنجاب اور کے پی کے میں ہونا ہے،
اس کو لیڈ ان کے بس کی تو بات نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب ہی آئیں گے سرٹن کوئی بیانیہ بنا کے, وہی آئیں گے. تو عمران خان صاحب کے فیصلے کے اوپر ہے, یا صبر کر لیں تو اکتوبر کا الیکشن ہے, تو وہ بھی عمران خان صاحب کے فیصلے پہ ہے. تو عمران خان صاحب ہی آج بھی اپنے کسی قدم سے یا زبانی کہہ کے یا کہہ کے انہی کی اجازت درکار ہے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے لیے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میری کامنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.